اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو رات کے وقت لے کر گئی اپنے خاص بندے کو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کی کچھ گھڑیوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو من آیاتنا، اپنی قدرت کے بعض عجائبات، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے ہیں، البصیر سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورت بنی اسرائیل دی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 معرکۃ الارا آیات ہیں، اور بنی اسرائیل دا اے مقام جڑا سورت بنی اسرائیل دا مشکل ترین مقام ہے، اور بڑے بڑے مفسرین جڑے ہیں اس مقام دے تے حیران اور پریشان ہیں کہ انہاں 3 آیات دا آپس دے اندر ربط اور تعلق اور مناسبت کیا ہے، کہ پہلی آیت دے اندر اللہ کریم معراج دا ذکر فرما رہے ہیں، دوسری آیت دے اندر اللہ تورات دا ذکر فرما رہے ہیں، اور تیسری آیت دے اندر اللہ حضرت نوح علیہ السلام دا ذکر فرما رہے ہیں۔ کتھے معراج تے کتھے تورات تے پھر کتھے حضرت نوح علیہ السلام، کوئی ربط، کوئی تعلق، کوئی مناسبت آیات دی آپس دے اندر معلوم نہیں ہوندی۔ اللہ تبارک و تعالی کروڑا ہاں رحمتہ کرے، سارے آمین آکھنے مل کے، اللہ کروڑا ہاں رحمتہ کرے مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی قبر اطہر دے اتے، کہ جنہاں نے قرآن مجید دی ایسی اصطلاحات قائم فرما دیتیاں کہ جنہاں نو اگر سامنے رکھا جائے تا اے مقام ان چٹکیاں دے اندر حل ہو جانا۔ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ نے انہاں آیات نو کس طرح حل فرمایا، ذرا توجہ میرے ول رکھو۔ او فرماندے ہیں کہ انہاں آیات دے اندر اللہ کریم نے سب تو پہلے دعوے توحید دا ذکر فرمایا، دعوے توحید دا ذکر فرمایا سبحوا سبحانن، پاکی بیان کرو اللہ تعالیٰ دی، پاکی بیان کرنا عن النائب والشرک، کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نو شریکہ تو پاک سمجھو اور اس دی پاکی بیان کرو، اور خالص اللہ دی عبادت کرو اور اس دی پکار کرو۔ اے ہے اس سورت دے اس آیات دے اندر دعویٰ ہے، سبحان، اے دعویٰ ہے۔ اگے پھر اللہ تعالیٰ نے آیت معجزہ دا تذکرہ فرمایا، الذی اسری بعبدہ، اے من آیاتنا تک، اے آیت معجزہ ہے کہ اللہ اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو جیڑا کمال معجزہ دکھایا ہے،
اور اس معجزے نو بھی اللہ اپنے دعوے توحید دے اتے بطور دلیل پیش فرما رہا کہ فرمایا ایک بندہ ایک عبد میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویکھو تسینا رات دیاں چند گھڑیاں دے اندر مسجد حرام چو اٹھا کے بیت المقدس پہنچاون والا اور پھر بیت المقدس تو جے تھوڑی اللہ نو منظور ہا اس تک لے جاون والی ذات اگر میں اللہ دی ہے تو پھر سمجھ جاؤ عبادت اور پکار دے لائق بھی ذات صرف اور صرف میں اللہ دی۔ یہ بھی بطور دلیل دے اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا۔ ہن یہ دعویٰ ہو گیا کہ سبحو سبحانن کہ اللہ دی پاکی بیان کرو۔ یہ سبحو سبحانن دی میں کل ساری تشریحات کر چکے ہیں، اس واسطے اس پاس میں نہ جا رہا، یہ میں کل تشریحات ساری کر چکی ہیں کہ اللہ دی پاکی بیان کرو، اس دی عبادت اندر کہنو شریک نہ کرو۔ اس دوتے اللہ کریم نے ہن دو دلیلیں دیتیاں، فرمایا انہو ہوا السمیع البصیر، اے دلیل عقلی ہے۔ فرمایا میری پاکی بیان کیوں کرو؟ فرمایا پاکی بیان اس واسطے میری کرو انہو ہوا السمیع، اس واسطے کہ ہر ایک دی پکار نو سنن والا جو میں ہاں۔ فرمایا البصیر، اے دوجی عقلی دلیل ہے، میری پکار اور عبادت اس واسطے کرو کہ ہر ایک دے حالات نو ویکھن تے جانن والا بھی میں ہاں۔ اللہ اکبر۔ اس دے بعد اگو آگے جی وآتینا موسیٰ الکتاب، حضرت مولانا حسین علی البانی فرماندے ہیں یہ جڑی آیت ہے نا، آیت نمبر 2، یہ دلیل نقلی ہے، پہلی دعوے توحید دیتے کہ عبادت میری کیوں کرو، یہ دلیل نقلی اس دیتے پیش فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرا پاک پیغمبر جڑا دعویٰ کر رہا کہ عبادت اور پکار صرف اللہ دی کرو، اے میرے پاک پیغمبر دے اپنے الفاظ نہیں، تو رات نو ویکھو، تو رات دے اندر بھی اسی ایو مسئلہ ذکر فرمایا ہا کہ اللہ تتخذو من دونی وکیلا، کہ میں اللہ دے سوا اور کہنو بھی کارساز اور مشکل کشا نہیں سمجھنا۔ تو رات بھی اس جوتے شاہد ہے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام دا تذکرہ بھی دلیل نقلی دے طور تے ہے کہ ویکھو حضرت نوح علیہ السلام اور انہاں دے منن والے لوگاں نے مسئلہ توحید نو من لیا، اس واسطے میں اللہ نے انہاں نو عذاب اور پکڑ تو بچا لیا۔ لہذا تسی بھی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی گل نو من گنو، میں اللہ توانو بھی عذاب اور مصائب اور دکھ اور پریشانیاں تو بچا لے سکتا۔ تو چٹکیے دے اندر حضرت مولانا حسین علی البانی نے آیات نو حل فرما دیتا، او فرمانے ہیں کہ اللہ نے دعویٰ پیش کیتا، پھر اس دعوے دوتے دو دلیلیں دیتیاں، السمیع البصیر عقلی، پھر دو دلیلیں نقلی دیتیاں کہ تورات بھی شاہد ہے، اور موسیٰ علیہ حضرت نوح علیہ السلام دا واقعہ بھی شاہد ہے کہ نوح علیہ السلام نے اور انہاں دی قوم نے مسئلہ توحید نو منیا، اسی انہاں نو عذاب تو بچا لیا، اور باقی قوم کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ تو آیات حل ہو گئی۔ ہن آ جاؤ ذرا واقعہ معراج، چونکہ میں تنوں آکھے ہی بھائی وقتاً فوقتاً گائے بگائے تھوڑی تھوڑی اس دی تفصیلات اسی پڑھ دے وسائیں، تو اس دی طرف آ جانے آ جی۔ معراج دا جڑا سفر ہے نا، سفر معراج، اس دا آغاز کس جات ہویا جی؟ بعض روایات دے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام ہانی دے گھر دے اندر کیا ہاں جی تشریف فرمان، اگر کسی نو کوئی نیند دے غلبے آ رہے ہیں یا جھولے آ رہے ہیں تو اپنی نیند نو ختم کر دو جی۔ روایات اندر کیا ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام ام ہانی دے گھر تشریف فرما ہن، مشہور بھی یہ لوگوں دے اندر تاریخ و سیرت دی کتابہ دے اندر عام طور تے تانوں یہی ملنا، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے جی۔ نبی علیہ السلام ام ہانی دے گھر تشریف نہ فرما، بلکہ خود امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری نے بھی نقل فرمایا اور مشکات دے اندر بھی موجود ہے، اور طبقات ابن سعد دے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فی الحتیم، کیا فرمایا؟ انا فی الحتیم، کہ میں حتیم دے اندر آرام فرما رہا، کتنے آرام فرما رہا؟ حتیم دے اندر۔ تفصیلی واقعہ اس طرح ہے کہ نبی علیہ السلام
حتیم دے اندر تشریف فرمان. حتیم کس نو آکھدے جی؟ اے میرے والے ویکھو ذرا، اے مثال طور تے بیت اللہ، ادو تے سامنے نقشے بھی تہاڈا بڑے ہویا. بیت اللہ دے نال ایک چھوٹی جی دیوار بنی ہوئی، کہ بنی ہوئی دیوار 2.5 پونے 2 صف اتنی ایک جگہ ہے بیت اللہ دے آس پاس. اے جگہ بھی بیت اللہ دے اندر شامل ہے، یہ جگہ بھی بیت اللہ دے اندر شامل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ حتیم دے اندر نماز پڑھ لوے، ہاں جی، تو فرمایا او این سمجھے گویا کہ اس نے بیت اللہ دے اندر نماز پڑھی ہے، اس نے بیت اللہ دے اندر نماز پڑھی ہے. تو حتیم نبی علیہ السلام فرماندے انا فی الحتیم، میں حتیم دے اندر سو رہا ہاں. تے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اور انہاں دے نال کچھ اور فرشتے میرے کول آئے، انہوں نے آ کے مینوں بیدار کیتا، اور پھر اس دے بعد انہوں نے میرے پیٹ نو چاک کیتا، اور میرے پیٹ نو چاک کرن تو بعد میرے دل نو باہر جنت دے اندر لائی ہوئی سونے دی تھال، ٹرے جس نو آگ لو، سونے دے لائے ہوئے تھال، اس دے اندر میرے دل نو رکھیا، اور میرے دل نو آب زمزم دے نال اچھی طریقے دے نال دھویا، اس نو صاف ستھرا کیتا، اور اس دے بعد علم و حکمت دے نال میرے دل نو بھر کے اپنی جا دے رکھ دیتا. اس نو آدن شق صدر، اور یہ شق صدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا 4 موقع دیتے ہویا ہے. تفصیل نظر میں نہیں جانا چاہتا، 4 موقع دیتے شق صدر ہویا، چونکہ میرے موضوع نہیں، کسی اور جگہ تے آیا تذکرہ تو باقی 3 بھی ذکر کر دے سائے. بہرحال 4 وقت دفعہ نبی علیہ السلام دا شق صدر ہویا. ایک اس معراج دے واقعہ تو پہلے بھی شق صدر اللہ دے پاک پیغمبر دا ہویا. شق صدر سینے نو پھاڑنا چیرنا. تو اس دے بعد میرا دل اپنی جگہ دے لگا دیتا گیا. باہر حضرت جبریل امین جنت چلائی ہوئی براق سواری کھڑی آئی. اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام نے مینوں اس تے سوار ہومن دا آکھیا. فرمایا اس سواری دی سپیڈ اتنی تیز ہے کہ جس جگہ تک انسان دی نظر پہنچتی ہے اس جگہ تک اس دا ایک قدم ہونا ہے، ایک قدم اس جگہ تک پہنچدا جس تک انسان دی نظر دی انتہا ہوندی ہے. تو اس سواری دے ذریعے مینوں بیت المقدس دے اندر لے جایا گیا، اور بیت المقدس دے اندر تمام انبیاء جڑے ہیں انہاں دی ارواح موجود ہیں مثالی اجسام دے نال. یاد رکھائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عقیدے دا مسئلہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا معراج ہے حالت بیداری دے اندر ہے، خواب دے اندر نہیں. بعض ملحدین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے معراج نو خواب دے نال تعبیر کیتا کہ خواب دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو معراج، خواب دے اندر اگر معراج ہوئے تو محل اختلاف ہی نہیں بننا، محل نزاع ہی نہیں بنتا. جبکہ صبح جدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج دا تذکرہ مشرکین دے سامنے کیتا تے مشرکین نے انکار کرنا شروع کر دیتا. کیا کرنا شروع کر دیتا؟ انکار شروع کر دیتا. اگر خواب دے اندر ہویا تو انکار دی محل ہی نہیں بنتا. خواب دے اندر تو انسان جنت دی بھی نظارے کر رہے ہوں دیا، انسان پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہوں دا. تو خواب دے اندر انسان اگر ویکھ دے بھی رہے تو اس نو بیان چا کرے، یہ تو کوئی محل نزاع ہی نہیں ہے. محل نزاع اور جھگڑا ہی تاں بندا کہ جس وقت اس گل نو منیا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا معراج بیداری دی حالت دے اندر ہویا. اور قرآن دے اندر بھی ہے بعبدہ، اللہ نے معراج اپنے بندے نو کرایا. اور عبد روح مع الجسد، اس لئے مجموعے نو آکھیا ویندا، خالی روح نو نہیں آکھیا ویندا کہ خواب دی حالت وچ نبی علیہ السلام معراج کر دے رہے، بلکہ عبد آکھیا ویندا روح مع الجسد، اس پورے مجموعے نو عبد آکھیا ویندا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حتیم دے اندر تشریف فرماہن، اتھو معراج دا کیا ہویا جی؟ آغاز ہویا. بعض لوگ آدھن کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتیاں سمیت عرش تک پہنچ گئے، عرش دے اتے جا کے پہنچ گئے، اور اللہ دے سامنے بہ گئے، اور بغیر پردے دے اللہ دی زیارت بھی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نو ویکھیا، اور اللہ تعالیٰ دے نال ہم کلام بھی ہوئی. نیرا جھوٹ دا پلندہ ہے، کوئی حیثیت نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتھے تشریف فرما؟ ہن میں دسیا یار، بولو. حتیم دے اندر. تے حتیم کے دا حصہ؟ خانہ کعبے دا بیت اللہ دا حصہ. تے بیت اللہ دے اندر نبی علیہ السلام جتیاں پا کے سو رہے ہیں.
یہ ساری باعثین اور خطبہ دیاں گلیں ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو بلایا تے فرمایا جوتے اتار دے وسی تنوں تورات عطا کرن لگیاں، جد واری آئی پاک پیغمبر دی فرمایا جوتیاں سفید ہی آ جاؤ۔ یہ خطیبہ دے جملے ہیں۔ نبی علیہ السلام بیت اللہ دے اندر موجود ہن ظالمو تے بیت اللہ دے اندر جوتیاں پا کے نبی علیہ السلام سونا لیٹنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور گل بھی کہ نبی علیہ السلام سو رہے ہیں اور حضرت جبریل امین نے آ کے نبی علیہ السلام دیاں تلیاں چمیاں اور انج کر کے جگایا، اور ساڑھے شعراء کیا دن چم چم کے تلیاں سائنو جگایا۔ ایک میرا اپنا ذوق ہے بھائی، ہاں یہ میں تو کوئی سمجھ لگا بھائی یہ کوئی نوی گل کٹ دیتی ہے نا، اگر تسی اس نو نہیں مندے تہاڈی مرضی ہے، ہاں یہ بھی تہاڈے کول دلائل موجود ہونے چاہیے اس تے۔ میں تانوں آکھ رہا کہ میں دلائل لے کے آؤ، دلائل دا مقابلہ دلائل دے اندر ہوندا ہٹ دھرمی نال، بدماشیاں نال اور اس تو بعد الزام تراشیاں نال دلائل دا مقابلہ نہیں ہوندا۔ دلائل لے کے آؤ۔ تو ایک گل بھی کدیں قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں، کوئی حدیث کوئی قرآن مجید دی آیت اس تے نہیں ہے کہ حضرت جبریل امین نے نبی علیہ السلام دیاں تلیاں چم کے اللہ دے نبی نو جگایا ہوئے، ایک کدہ ہی ذکر نہیں ہے۔ اس شعراء دا اپنے خیال ہے، تخیل ہے کہ وہ اس طرح بیان کر دے رہے ہیں جی۔ تو نبی علیہ السلام کتھے تشریف فرما ہیں جی؟ حتیم دے اندر۔ اور دوسری جڑی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں ام ہانی دے گھر۔ ام ہانی ایک کون ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن ہے، نبی علیہ السلام دی چچا زاد بہن ہے جس نو اسی پترے را دیا، اور اس دا جڑا خامن ہے نبی علیہ السلام دا پرلے درجے دا دشمن ہے۔ ذرا تصور کرو، غیر محرم ام ہانی، پھر نبی علیہ السلام دا دشمن دا گھر، نبی علیہ السلام دا اپنا گھر بھی مکے دے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام اس جا تے کیا کر رہے ہیں؟ تو ایک گل غلط ہے۔ درست بات یہی ہے کہ نبی علیہ السلام حتیم دے اندر تشریف فرما ہن، وگرنہ عصمت پیغمبر دوتے داغ آندے میرے دوست، عصمت پیغمبر اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک دامنی تے حرف آندے۔ اگر ایک گل منائے کہ نبی علیہ السلام ام ہانی دے گھر ہاں، غیر محرم دے گھر ہاں، بعض لوگوں نے آکھا کہ پردے تو پہلے دی گل ہے۔ بھئی پردے تو پہلے دی گل ہے تو نبی علیہ السلام دا اپنا گھر جو موجود ہے مکہ دے اندر، پھر اپنا گھر چھوڑ کے دشمن دے گھر جا کے پناہ لونا اتھے رہن دا کیا مقصد بنتا ہے؟ اور جبکہ مشہور روایات جڑی میں تنوں بخاری اور پھر مشکات اور پھر طبقات ابن سعد سنا چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے فرمایا انا فی الحتیم، میں حتیم دے اندر موجود ہے۔ اور اگلی گل نبی علیہ السلام تو فرمایا قرآن خود کہہ رہا من المسجد الحرام، کہ معراج دا آغاز کتھوں ہو رہا؟ مسجد حرام تو ہو رہا۔ قرآن تے پیچھے، قرآن تو بات ہے میرے دوست گالی ساری ختم ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام نو خلاصہ، نبی علیہ السلام نو معراج حالت بیداری دے اندر کرایا گیا، روح مع الجسد کرایا گیا، اور نبی علیہ السلام کتھے تشریف فرما ہن؟ حتیم دے اندر تشریف فرما ہن۔ معراج دے دو حصے ہیں، کل بھی میں عرض کیتے ہیں۔ ایک حصہ ہے جی جس نو آکھیا ویندا اسراء، اور دوسرا حصہ جس نو آکھیا ویندا معراج۔ جڑا ہے نا زمینی سفر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، اس نو آکھیا ویندا اسراء، اور جڑا مسجد اقصی تو آسمانہ دی بلندیاں تک دا سفر ہے اس نو آکھیا ویندا معراج۔ اس نو کیا آکھیا ویندا؟ معراج۔ بعض لوگوں نے آکھیا کہ اسراء الگ وقت پیش آیا اور معراج الگ وقت پیش آیا، نہ بلکہ دونوں ایک رات اکٹھے ہی پیش آئے ہیں۔ اس بھی گل بھی اپنے ذہن اندر بٹھا لو کہ اسراء معراج جڑا پورے دا پورا ہے مسجد حرام تو لے کے آسمانہ دیاں بلندیاں تک، اس سارا ایک کو گھڑی دے اندر معراج ہویا۔ 6 سوال ہیں جی، ذرا توجہ کرو۔ 6 سوالہ دے جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے اندر دیتے ہیں۔ آیت بڑی خوبصورت طریقے دے نال حل ہو جائے گی اگر یہ 6 سوال تم سمجھ آ جائیں کہ اس سفر دا پروگرام بڑھاون والا کون ہے جی۔ سب تو پہلا سوال کہ اس سفر دا پروگرام بڑھاون والا کون ہے؟ دوسرا، یہ سفر کرن والا کون ہے؟ تیسرا، یہ سفر کس وقت پیش آیا؟ چوتھا، اس سفر دی ابتدا کیا ہے؟ پنجواں، اس سفر دی انتہا کیا ہے؟ اور چھٹا، یہ سفر پیش کیوں آیا؟
یہ ساری وجوہات اللہ تعالیٰ نے اس آیت اندر دسیاں. ہن ترجمے وال ویکھو. فرمایا اس سفر دا پروگرام بناون والا کون ہے؟ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، او ذات ہے جس نے سیر کروائی اپنے بندے نو، اپنے بندے نو. علماء کرام نے لکھیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واسطے اگر عبد تو اعلیٰ کوئی فضیلت والا لفظ ہویا تو اللہ تعالیٰ اس نو ذکر فرماویا. اللہ تعالیٰ جتھے بھی نبی دیتے کسی انعام اور خاص فضیلت دا ذکر فرماندا، اللہ کریم اتھے اپنے پیغمبر واسطے صفت عبد لے کے آندے ہیں، جی میں اتھے بھی ہے. اور اگے آ رہی سورت الکہف فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، پاک ہے تمام تعریفاں اس ذات واسطے ہیں جس نے اپنے خاص بندے دیتے کتاب اتاری. اسی طرح سورہ فرقان اندر آ رہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. اسی طرح سورۃ مریم کے اندر آئے گا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اللہ اکبر. 100 سال تو زیادہ عمر دے بعد اولاد دا نصیب ونجنا اے اللہ تعالیٰ دی عظیم نعمت ہے. کیا ہے؟ عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اتھے بھی پیغمبر واسطے صفت کس دا ذکر فرمایا؟ عبدیت دا ذکر فرمایا. کیوں؟ تاکہ کوئی اے نہ سمجھ لوے کہ اس دے اندر پیغمبر دا اپنا کمال ہے. فرمایا پیغمبر دا کوئی کمال نہیں، اس سارے کمال میں اللہ دی ذات دے ہیں. تو پہلا سوال کہ سفر دا پروگرام بناون والا کون؟ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. اور دوسرا یہ سفر کرن والا کون آئی؟ فرمایا بعبدہ. یہ مقام رفعت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بلندی دا مقام ہے اور رد الوہیت ہے. اور عبد مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ہے. لیلا من المسجد الحرام. اس سفر کس وقت ہویا؟ فرمایا رات دے ٹائم تے ہویا. لیلن رات دیاں کچھ گھڑیاں دے اندر. من المسجد الحرام اس سفر دا آغاز کتھو ہویا؟ فرمایا مسجد حرام کو ہویا. فرمایا الی المسجد الاقصی اس سفر دی انتہا کتھی ہوئی؟ مسجد اقصی تے ہوئی. فرمایا الذی بارکنا حولہ لنوریہ. اس سفر ہویا کیوں ہا؟ فرمایا لنوریہ من آیاتنا، تاکہ اسی اپنے بندے یعنی کہ محمد الرسول اللہ نو اپنی قدرت دی عظیم نشانیاں دکھا دے دیئے. بارکنا حولہ کہ اس مسجد اقصی دے ارد گرد اسی برکتہ رکھیاں. اسی تفصیل بھی کل میں عرض کر چکے ہیں. دینی بھی ہیں دنیا میں بھی ہیں. دینی یہ ہیں کہ بڑا زرخیز علاقہ ہے، پانی بہت بہترین اور مٹھا ہے، زبردست پانی ہے. اور دینی برکات کہ انبیاء دا محور ہے، انبیاء دا مرکز ہے، انبیاء دا مدفن بھی ہے. کئی انبیاء اللہ تعالیٰ نے اتھے مبعوث فرمائے اور کئی نبی اتھے کیا کر کے گئے؟ ہجرت کر کے تشریف لے گئے. اور سینکڑوں انبیاء دی قبراں اتھے موجود ہیں. جی فرمایا من آیاتنا اپنی قدرت دی نشانیاں اسی بکھائیے. بقیہ مفسرین فرمانے ہیں کہ نشانیاں تو مراد جنت ہے اور جنت دے نظارے ہیں اور پھر سدرۃ المنتہا ہے. جبکہ مولانا حسین علی البانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سفر اس واسطے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نو کروایا تاکہ اللہ دے پاک نبی نو اللہ وکھاون کہ اسی مشرکین نو ہلاک کرن والے ہاں. اس طرح تعید دیتی ہے سورت طٰہٰ دی آیات میں تو سامنے کل عرض بھی کی دیاں کہ فرمانے علی نوریک من آیاتنا الکبریٰ کہ اے میرے موسیٰ پیغمبر جاؤ فرعون دے دربار دے اندر اس نو اعلان توحید سناؤ اور پھر اس نو معجزات وکھاؤ. اگر اس معجزے دا انکار کیتا لنوریک من آیاتنا الکبریٰ تو میرے محبوب اسی تنو بڑی بڑی نشانیاں وکھے سیے. اس نشانی تو مراد کیا ہے؟ ہلاکت فرعون ہے کہ فرعون دی غرقابی اور اس دا ہلاک ونجنا. جی میں اتھے فرعون دی ہلاکت اور غرقابی مراد ہے. اتھے من آیاتنا اتھے مراد ہے جی حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم مشرکین مکہ دی ہلاکت اور بربادی دا ذکر ہے. انہو هو السمیع البصیر. یہ جڑا یہ دعویٰ ہے نا جی سبحان الذی کہ رب دی پاکی بیان کرو، اس سے دلیل عقلی ہے. انہو هو السمیع البصیر. فرمایا اللہ تعالیٰ سب کچھ سنن والا جانن والا ہے. اس واسطے عبادت اور پکار دے لائق بھی صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے. اللہ تعالیٰ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.